السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ موضوع خلافت پر ہوا ہے۔ اہل سنت کا مناظر فخر الزمان عرف معاویہ، اہل تشیع کا مناظر شیخ محمد حسن نجفی۔ یہاں سے شرائط دعویٰ جواب دعویٰ پر جو اختلاف ہوا ہے وہ مکمل اختلاف قسط اول میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستانی ٹائم کے مطابق 10 بج کے شاید 1 منٹ ہو گیا ہوگا، تو میں گزارش کروں گا اہل سنت مناظر فخر الزمان عرف معاویہ تو وہ آئے، دعویٰ بیان کرے، انشاءاللہ پھر آگے بات کو بڑھایا جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اہل سنت مناظر کا دعویٰ خلفۂ ثلاثہ کی خلافت قرآن اور احادیث سے بصفات ثابت ہے۔ جی ناظرین، یہ میں نے دعویٰ لکھا ہے لیکن پھر بھی خواہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وائس میں بیان کرو۔ ٹھیک ہے، میں بیان کرتا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے کہ خلفائے ثلاثہ یعنی ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، بلکہ میں سیدنا علی کو بھی شمار کرتا ہوں ان میں، ٹھیک ہے، ان کی خلاف یہاں پر اہل سنت مناظر معاویہ نے ایک منافقت کی۔ پہلے دعویٰ جو بیان کی تھی وہ آپ تمام دوست دیکھ سکتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت من اللہ و من الرسول بصفات ثابت کرے گا۔ خلفائے ثلاثہ، اب وائسمی جو کہہ رہا ہے وہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو شامل کر رہا ہے، یعنی 4 خلیفے۔ قرآن اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوص بصفات کے طور پر ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا دعویٰ ہے، اس پر میں انشاءاللہ دلائل دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں نے دیکھ لیا، اس بندے کی 2 زبانیں ہیں۔ اوپر اس نے دعویٰ بیان کی ہے کہ خلفۂ ثلاثہ کی خلافت قرآن اور احادیث سے بصفات دکھائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پر خلفۂ ثلاثہ کو چھوڑ کر یہاں پر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھی شامل کر لیا ہے، جبکہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے موضوع پر دوبارہ بات ہوگی، دوبارہ اس گروہ میں بات ہوگی۔ اب اس نے یہاں پر 2 زبانیں استعمال کر لیے جو آپ جانتے ہیں۔ اب اس کو دوبارہ وائس میں اپنی دعویٰ پیش کرنی ہوگی، دوبارہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خارج کر کے دوبارہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں دعویٰ پیش کرنی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں نے دیکھ لیا کہ معاویہ کی یہاں پر 2 زبانیں استعمال ہوئی ہے۔ پہلی دعویٰ اس نے کی ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت احادیث اور قرآن سے بصفات دکھائے گا۔ ابھی دوسری دعویٰ میں یہاں پر اس نے کہا ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو شامل کیا ہے، جبکہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے موضوع پر دوبارہ مناظرہ کیا جائے گا اس گروہ میں۔ اس مناظرے کے لیے بھی اس معاویہ نے کہا تھا کہ مناظرہ ہوگا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے موضوع پر۔ اب یہاں پر یہ بندہ 2 زبانیں استعمال کر کے گروہ میں مناظرہ کر رہا ہے۔ یہ 2 بندے استعمال کرنا، قرآن میں مجید میں آیت موجود ہے کس کی یہ زبانیں ہوتی ہیں، برال میں نام نہیں لیتا۔ چلیں سامعین، اس فالتو بندے کے اس فالتو دعوے کے مطابق میں اسی کے مطابق دعویٰ کرتا ہوں تاکہ شور بند کر کے بات شروع کرے۔ یہ فالتو بندہ خواہ شور کر رہا ہے، میں دوبارہ دعویٰ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کی خلافت قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوص بصفات کے طور پر شامل ہے۔
یہاں تک ہے میرا دعویٰ. باقی جو میرا عقیدہ ہے وہ عقیدہ اس میں سیدنا علی بھی شامل ہیں، لیکن میرا دعویٰ جو میرے اوپر لکھا ہے وہی میں نے پڑھا ہے، کیونکہ یہ بہت شور کرتا ہے، چک چک بہت کرتا ہے، فالتو باتیں بہت کرتا ہے، اسی لیے میں نے اس کے مطابق دعویٰ پڑھ دیا. السلام علیکم. تمام ناظرین دیکھ لیں، میری شرائط موجود ہیں اور اہل سنت مناظر کی شرائط موجود ہے، جہاں پر موجود ہے کہ مناظرہ پیار، محبت، اخلاق، احترام سے ہوگا، جبکہ اہل سنت مناظر معاویہ یہاں پر بھی بدتمیزی کرنا شروع ہو گیا ہے. آخری وارننگ دے رہا ہوں، اگر دوبارہ بدتمیزی کی تو آپ کی شکست ہوگی. میں پہلے بتا رہا ہوں تمام ناظرین کو اور آپ کو بھی، دوبارہ اگر ایک لفظ بھی نکالا، بدتمیزی کی تو شکست ہوگی اور گروپ کھول دوں گا. والسلام. یہ جواب دعویٰ شیخ محمد حسن نجفی یعنی میری طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مذہب شیعہ کا مناظر شیخ محمد حسن نجفی. جواب دعویٰ: قرآن مجید اور احادیث نبوی میں خلفۂ ثلاثہ کی خلافت بالصفات موجود نہیں ہے. بالصفات خلافت موجود نہیں ہے. یہ مذہب اہل سنت والے قرآن مجید پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بالصفات خلیفہ مقرر کیا ہے، بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اوکے. قرآن مجید کی آیت موجود ہے، سورہ نور آیت نمبر 55 پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے جس طریقے سے پہلے خلفاء خداوند متعال نے بنائے ہیں یا مقرر کیے ہیں، اسی طریقے سے نیک صالح ضرور خلیفہ بنائے گا. تو پہلے خلیفہ کون تھے؟ پہلے خلیفہ جناب آدم تھا، جناب داؤد علیہ السلام تھا، جناب ہارون علیہ السلام تھا. اور امت محمدی میں بھی خلیفہ جو ہوگا اس میں جناب آدم والی شروط موجود ہوں گی، اور جناب داؤد والی شروط موجود ہوں گی، اور جناب ہارون والی شروط موجود ہوں گی، اسباب موجود ہوں گے، تو وہ خلیفہ ہوگا. اب انہوں نے جو قرآن مجید پر اور اللہ کے نبی پر تہمت لگا کر کہا ہے کہ خلفۂ ثلاثہ خلیفہ ہیں بصفات کے ذریعے سے، تو یہ جھوٹ ہے، یہ میری مکمل دعویٰ ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر یہ ثابت کرے گا، اگر یہ ثابت کرتا ہے قرآن اور احادیث سے، تو لازمی ہے کہ ان کے پاس، ان کو خداوند متعال نے علم بھی دیا ہو، ان کو خداوند متعال نے حکمت بھی دی ہو، ان کو خداوند متعال نے وحی بھی دی ہو، اور باقی ساری چیزیں ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میری مکمل دعویٰ ہے. یہاں خلیفۃ الرسول کی بات چل رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کون ہے؟ نبی کے خلفاء کی بات چل رہی ہے، نبی کے خلفاء کی. آدم علیہ السلام، نور علیہ السلام نبی کے خلیفہ نہیں ہے. یہاں بات چل رہی ہے خلیفۃ الرسول کی. خلیفۃ الرسول نبی کے خلیفہ کون ہے؟ خلفاء ثلاثہ پر اپنا جواب دعویٰ لکھو، میرا دعویٰ کے مطابق جواب دعویٰ لکھو، ٹائم ضائع نہ کرو. علیکم. میری جواب دعویٰ آپ کی دعویٰ کے مطابق ہے اور قرآن کی آیت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. میں نے جواب دعویٰ میں کہا ہے کہ خداوند متعال نے اول ثانی ثالث خلفۂ ثلاثہ کو بالصفات کے ذریعے سے خلیفہ مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ ہی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے جہاں پر خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے نیک صالح لوگوں کو ضرور خلیفہ بنائے گا، جس طریقے سے پہلے خلفہ بنائے تھے. پہلے کون تھے؟ جناب آدم علیہ السلام، جس پر وحی نازل ہوتی تھی، علم بھی تھا. جناب داؤد علیہ السلام، جس پر وحی نازل ہوتی تھی، حکمت تھی، علم تھا اور کتاب بھی. اور جناب ہارون علیہ السلام. یہ تینوں پہلے خلیفہ تھے. اب پہلے جو تینوں خلیفہ تھے، جناب آدم، جناب داؤد، جناب ہارون، تو اسی طریقے سے اللہ خلیفہ بنائے گا امت محمدی میں، اسی طریقے سے خلیفہ بنائے گا. اب وہ خلیفہ کون ہے یہ بتانا آپ کا کام ہے. والسلام علیکم. 5 سے 6 مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شرائط کی مخالفت نہ کریں، وائس میں بات کریں. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے میسیج کیا ہے.
वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात वॉइस पर होगी। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ आपको, बात वॉइस पर होगी, आप वॉइस पर बात करें। दोबारा अगर एक मैसेज किया तो आपकी शिकस्त होगी। शराइत मौजूद हैं, मैं बार 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 वार्निंग दे रहा हूँ आपको। दोबारा अगर मैसेज किया आपकी शिकस्त होगी, आप वॉइस पर बात करें। कितनी देर लगती है उसमें मेल इश्काल की बात नहीं है, ठीक है। वस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। जितनी देर के बाद भी आपकी वॉइस पहुँचे इंशाल्लाह मैं इंतज़ार करूँगा, जवाब दूंगा, लेकिन बात वॉइस पर होगी। बात ख़त्म है। आप मुद्दा अलय हैं ना कि मुद्दई। आप अपने मनसब से बाहर ना जाएं। आपको सिर्फ मेरी दलाल का तोड़ करना है, ठीक है, और मेरे दावा के मुताबिक जवाब दावा लिखना है। अपनी तरफ से अपना दावा नहीं करना। आपने जो दावा करना है वो अपने टर्म में करना है। फ़िलहाल यहाँ टाइम ज़ाया नहीं करें। फ़िलहाल मेरे दावा के मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ खुलफ़ाए सलासा की बात लिखें, कोई और लफ्ज़ ना बढ़ाएं, कोई और नाम ना बढ़ाएं, वरना मैं भी सईदना अली का नाम बढ़ा दूंगा। फिर आपकी बात की कोई अहमियत नहीं रहेगी, जो आपने इतनी बड़ी जो है वो खामा टाइम ज़ाया किया सईदना अली के बारे में। जल्दी करें, नाम काटें, मुझे कबूल नहीं है आपका जवाब दावा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली बात यह है कि आपने जो दावा की उसके मुताबिक मेरी जवाब दावा है। मैंने कहा है कि खुलफ़ाए सलासा की खिलाफत मिन अल्लाह व मिन रसूल साबित नहीं है। ये आप एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं अल्लाह पर, अल्लाह के नबी पर। बात ख़त्म है, जवाब दावा है। और आगे मैंने वजाहत करके कहा है कि जिस तरीके से खुदावंद मुताल ने आदम, दाऊद और हारून को खलीफा बनाया, उनमें जो सिफ़ात थी वही सिफ़ात होनी चाहिए जो अल्लाह बाद में खलीफा मुकर्रर करेगा उम्मत मोहम्मदी में, तो वो आपको पेश करनी है लाजमी। जवाब दावा है मेरी भाई, जवाब दावा आपके लिए लाजमी है, जवाब दावा के मुताबिक अमल करना। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर हज़रत अली की बात ही नहीं है। हज़रत अली ये तो दो मज़हबों का काम हो गए हैं। हमारे मज़हब के मुताबिक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खलीफा अव्वल है, आपके मज़हब के मुताबिक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खलीफा राबे है। इसमें तो इख्तिलाफ है, लेकिन जनाब आदम, जनाब दाऊद, जनाब हारून में इख्तिलाफ ही नहीं है। शिया सुन्नी इजमा है, उम्मत मुस्लिमा का इजमा है कि ये तीन खलीफा हैं, अल्लाह के भेजे हुए हैं। अल्लाह ने इनको बनाया, अल्लाह ने इनको मुकर्रर किया है। इसमें तो इख्तिलाफ की बात ही नहीं है। लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफत पर तो इख्तिलाफ है। शिया के मुताबिक खलीफा अव्वल है, अहले सुन्नत के मुताबिक खलीफा राबे है। तो इख्तिलाफ का मसला दोहराने की ज़रूरत ही नहीं है। वस्सलाम। चलें आगे। ठीक है, जहाँ तक आपका खुलफ़ाए सलासा के बारे में जवाब दावा का हिस्सा है वही हम मानेंगे, आगे वाला हिस्सा हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आप भले बोल के हम वो नहीं मानेंगे। आगे जो जिक्र किया है आपने आदम अलैहिस्सलाम वगैरह वगैरह का, वो हम नहीं मानते, वो हम आपके जवाब दावा का हिस्सा नहीं समझते। जहाँ तक खुलफ़ाए सलासा की बात है हम वहाँ तक मानते हैं, ठीक है। ये मेरी वॉइस सब सुन लें और नोट कर लें। अगर आप नहीं मानते हो तो फिर आपको एक इकरार करना पड़ेगा कि आदम वाली सिफ़ात अबू बकर में मौजूद नहीं थी, दाऊद वाली सिफ़ात अबू बकर में मौजूद नहीं थी, हारून वाली सिफ़ात अबू बकर में मौजूद नहीं थी, ठीक है। ये इकरार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये इकरार करें तो मैं आगे चलूँ। फिर ये इकरार करें, फिर आगे इंशाल्लाह आपको इजाज़त है, आप दलाइल दें। ये इकरार करें पहले। ये मेरी जवाब दावा है, जहाँ पर मैंने बयान किया था कि कुरान और अहादीस नबवी में खुलफ़ाए सलासा की खिलाफत बिसिफ़ात मौजूद नहीं है। ये तौहीन कुरान है और तौहीन नबी है। कुरान में अल्लाह ने वायदा किया हुआ है, जिस तरीके से पहले खलीफा बनाएगा या बनाए हैं या मुकर्रर किए हैं, इसी तरीके से उम्मत मोहम्मदी में अल्लाह नेक साले लोगों को खलीफा बनाएगा। अब जो पहले सिफ़ात मौजूद थी खुलफा में, वही सिफ़ात होनी चाहिए। ये मेरी जवाब दावा मुकम्मल, आप तमाम दोस्त देख सकते हो। या अहले सुन्नत मुनाज़िर को जवाब दावा को मुकम्मल कबूल करना पड़ेगा। अगर जवाब दावा को कबूल नहीं करता है तो फिर इस गुरु में इकरार करना पड़ेगा कि जनाब आदम वाली सिफ़ात अबू बकर, उमर, उस्मान में मौजूद नहीं है। जनाब दाऊद वाली सिफ़ात अबू बकर, उमर, उस्मान में मौजूद नहीं है। जनाब हारून वाली सिफ़ात अबू बकर, उमर, उस्मान में मौजूद नहीं है। ये इकरार करना पड़ेगा। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये जवाब दावा है, जवाब दावा पर मुकम्मल अमल करना होगा। अगर जवाब दावा पर अमल नहीं करता है तो फिर गुरु में इकरार करना पड़ेगा आदम, दाऊद और हारून वाली तीनों की सिफ़ात जनाब अबू बकर, उमर, उस्मान नहीं थी। बस बात ख़त्म है। एक बात करनी होगी, जो भी करे। वस्सलाम। ये निशान लगा के भेजा है मैंने, इससे जो निशान है इससे आगे हम आपका जवाब दावा तस्लीम नहीं करते। ख़त्म बात। अब जो बात होगी इसी के मुताबिक होगी। आगे वाले अल्फाज में बात आप ना करेंगे ना हम करेंगे। अगर आप करेंगे तो ये आपका मौजू से खारिज शुमार होगा
اور آپ کا اصل موضوع سے رائے فرار اختیار کرنا شمار ہوگا۔ علیکم، جو میں نے بتا دیا ہے اس کے مطابق چلوں گا، ٹھیک ہے؟ یہاں تو آپ کو جواب دعویٰ کو مکمل قبول کرنا پڑے گا۔ اگر آپ جواب دعویٰ کو قبول نہیں کرتے ہو تو پھر اس گروہ میں آپ اقرار کرو کہ جناب داؤد والی صفات، جناب آدم والی صفات، جناب ہارون والی صفات ابو بکر، عمر، عثمان تینوں خلفاء میں موجود نہیں تھی۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ گروہ میں اقرار کرو یا دعویٰ کو قبول کرو، ان دونوں میں سے ایک کام کرنا ہوگا آپ کو۔ والسلام۔ اگر نہیں کرتے ہو تو یہیں پر آپ کی شکست ہوگی۔ والسلام۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس فالتو بحث کی، میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری بحث خلفاء ثلاثہ میں ہے۔ باقی دوسروں کا نام لینا موضوع سے خارج ہے۔ ہم دوسروں کی بات میں کروں گا ہی نہیں نا، جتنا تم بولو میں کروں گا ہی نہیں۔ اگر تم دوسروں کی بات لاؤ گے تو میں بولوں گا سیدنا علی کی بات بھی کروں گا میں۔ بات سیدھی ہے، میں اس طرح نہیں چھوڑنے والا۔ اگر تم دوسروں کے نام لاؤ گے پھر میں بھی کہوں گا کہ سیدنا علی کی خلافت بھی میرے دعویٰ میں شمار ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جو رونا ہے رو لو، میں ایسے چھوڑنے والا نہیں ہوں، کیونکہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس طرح کرو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ یہ میں نے بہت دیکھے ہیں آپ جیسے، ٹھیک ہے نا؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میں نے کہا ہے اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ یا تو میرے جواب دعویٰ کو مکمل قبول کرو، یا تو گروہ میں اقرار کرو کہ آدم، داؤد اور ہارون کی صفات ابو بکر، عمر، عثمان میں موجود نہیں تھی۔ اقرار کرو گروہ میں، بات ختم ہو جائے گی۔ یا تو پھر آپ کی شکست ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ علی ابن ابی طالب کو شامل کرنا چاہتے ہیں، کریں، شامل کریں۔ آپ، میری اجازت ہے، آپ اپنے مذہب کے مطابق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شامل کریں، ٹھیک ہے؟ آپ شامل کریں، ان کی بھی صفات بتا دینا۔ میں جب مناظرہ کروں گا اپنی مذہب کی طرف سے انشاءاللہ پھر میں بھی صفات بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ شامل کریں، میری مکمل اجازت ہے آپ کو۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی شامل کریں، اجازت ہے میری طرف سے، ٹھیک ہے؟ لیکن یا تو اقرار کرنا پڑے گا جواب دعویٰ کا، یا تو پھر اقرار یہ کرنا ہوگا کہ آدم، داؤد اور ہارون کی صفات خلفاء ثلاثہ میں موجود نہیں ہے، یا تو پھر یہ اقرار کرنا ہوگا کہ آپ کی شکست ہو گئی ہے۔ والسلام۔ تم صاف بولو کہ تم یہاں مدعا علیہ نہیں مدعی بننے آئے ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، میرے دعوے پہ تمہیں بات نہیں کرنی تو پھر اپنے دعوے بات کرو آپ۔ پھر اس پہ آتے ہیں کہ خلیفہ کون کون ہے، اور بات خلیفۃ رسول پہ نہیں ہے، بات دوسرے خلفاء پر ہے۔ تم صاف اقرار کرو کہ خلفاء ثلاثہ پہ بات نہیں کر رہے، تم دوسرے خلفاء پہ بات کرنا چاہ رہے ہو، تو ٹھیک ہے، میں خلفاء ثلاثہ کی بات چھوڑ کر دوسرے خلفاء کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کریں، ٹائم ضائع نہیں کریں۔ آپ مانیں کہ خلفاء ثلاثہ پر بحث نہیں کرنا چاہتے آپ، اس لیے آپ آدم اور اس کے بیچ میں لا رہے ہیں۔ آپ واضح مانیں خلفاء ثلاثہ پر آپ کو بات نہیں کرنی، میرا وعدہ ہے میں یہ بحث چھوڑ کر آپ جو جا رہے ہیں وہ بحث پہ آؤں گا، ٹھیک ہے؟ ختم بات۔ خلفاء ثلاثہ پر آپ خود بھاگ رہے تھے، سیدنا علی کا نام لیا تو آپ کو تکلیف ہوئی بہت، اور آپ خود نام ملا رہے ہیں۔ میں بار بار نام لوں گا سیدنا علی کا بار بار نام لوں گا جب تک آپ یہ نام نہیں مٹاتے، ٹھیک ہے؟ بات واضح ہے، سیدنا علی کا بھی نام شامل کروں گا میں۔ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، آپ یہ جواب چلائیں۔ اگر آپ نام نہیں کاٹیں گے میں نام بار بار لوں گا سیدنا علی کا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ باطل ہے، قرآن ثابت نہیں ہے، پھر وہ سیدنا علی کے بارے میں شامل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے برادر عزیز، ابھی پتہ چلا گیا کہ آپ فرار ہونے کے بہانے اچھی طرح سے ڈھونڈ رہے ہو کہ کس طریقے سے میں فرار ہوں۔ تو میرے پیارے بھائی، آپ مدعا ہے، میں مدعا علیہ ہوں۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، میں جواب دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو آپ کو ثابت کرنی ہوگی خلفاء ثلاثہ کی خلافت من اللہ و من الرسول، جس طریقے سے خداوند متعال نے پہلے خلیفہ بنائے تھے جناب آدم، جناب داؤد، جناب ہارون، اسی طریقے سے آپ بھی امت محمدی میں خلفاء ثابت کریں گے من اللہ و من الرسول بصفات کے ذریعے سے، جس طریقے سے پہلے خلفاء میں صفات موجود تھی وہی صفات آپ دکھائیں گے ان تینوں میں، ابو بکر، عمر، عثمان میں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہو، یہ فرار ہونا میں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام گروپ والے دیکھ رہے ہیں، فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، میں بھاگنے نہیں دوں گا۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، میں جواب دعویٰ کر رہا ہوں، میرے جواب دعویٰ کو آپ کو قبول کرنا ہے اور آپ اب مناظرے کی ابتدا کریں گے، جس طریقے سے پہلے خلفاء تھے جناب آدم، جناب داؤد، جناب ہارون، اسی طریقے سے امت محمدی بھی خلفاء ہوں گے من اللہ و من الرسول، اور تمام کی تمام صفات موجود ہوں گی۔ یا تو آپ اقرار کرو کہ وہ تمام صفات موجود نہیں ہوں گی، یا تو خلفاء ثلاثہ کی خلافت ثابت کرو، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو فرار ہونے میں نہیں دوں گا، آپ کو بھاگنے میں قطعاً نہیں دوں گا۔ یا تو آپ کو اقرار کرنا پڑے گا خلفاء ثلاثہ کی خلافت من اللہ و من الرسول بالصفات ثابت ہوگی، جس طریقے سے جناب آدم، داؤد، ہارون کی ان میں جو صفات تھی اسی کے مطابق۔ یا تو اقرار کرنا ہوگا کہ من اللہ و من الرسول بالصفات ہیں جناب ابو بکر، عمر و عثمان میں، لیکن جناب داؤد، جناب ہارون، جناب آدم کی صفات جو ہیں وہ ابو بکر، عمر، عثمان میں نہیں ہیں، ان سے خارج ہیں۔ آپ کو اقرار کرنا پڑے گا، آپ کو اقرار کرنا پڑے گا، آپ کو اقرار کرنا پڑے گا۔ والسلام۔
بس ٹھیک ہے، تم اپنی بات سے نہیں ہٹ رہے نا، بس پھر میں بھی سیدنا علی کے بارے میں اپنا دعویٰ لکھ رہا ہوں دوبارہ، ٹھیک ہے؟ شور کرنا ہے، جتنا شور کرنا ہے شور کرنا، اب چک چک نہیں کرنا زیادہ، ٹھیک ہے؟ میرا دعویٰ ہے کہ خلفائے اربعہ، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی جو ہے وہ قرآن اور احادیث رسول سے منسوخ بالصفات کے طور پہ ثابت ہے۔ اب تمہیں جو رونا ہے رو لو، آدم علیہ السلام کا نام لینا ہے لے لو، ٹھیک ہے؟ اب اس کے مطابق ہی تمہارا دعویٰ تسلیم ہوگا کہ تم جو ہے وہ ان سب کی خلافت کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں نے سیدنا علی کا نام لے لیا، اور جو بھی دلائل دوں گا سیدنا علی کا نام لازماً لوں گا، لازماً ہر بات میں لوں گا۔ اب جو تمہیں چیخنا ہے چیخ لو، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ برادر عزیز، آپ نے اپنے مذہب کی طرف سے دعویٰ کی ہے، اور آپ کی دعویٰ میں یہ شامل ہے کہ خلفۂ ثلاثہ کی خلافت من اللہ و من رسول ثابت نہیں ہے، جبکہ آپ یہ دعویٰ 50 مرتبہ پہلے کر چکے ہیں اور آپ کے میسج پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اسی دعویٰ کو ثابت کریں گے قرآن سے اور نبی کی احادیث سے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے پہلے خلفاء ثلاثہ تھے ان کی صفات ان تینوں میں شامل کریں گے، والسلام، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر۔ اگر آپ خلفۂ ثلاثہ کی خلافت ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو سیدھا میسج کریں، بتائیں لوگوں کو کہ خلفۂ ثلاثہ کی خلافت من اللہ و من رسول ثابت نہیں ہے، بتائیں لوگوں کو۔ یہ اہل سنت مناظر کی دعویٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس کی دعویٰ میں نے سینڈ کر دی ہے۔ اس کی دعویٰ یہ ہے کہ خلفۂ ثلاثہ کی خلافت من اللہ و من رسول بصفات کے ذریعے سے ثابت ہے۔ ابھی اسی دعویٰ سے ہٹ کر بھاگ رہا ہے، یعنی واضح ہو گیا کہ اہل سنت والے پہلے دعویٰ کرتے ہیں، پھر اپنی دعویٰ سے فرار ہوتے ہیں، پھر مناظرے سے فرار ہوتے ہیں، پھر 5 ماہ غائب ہو جاتے ہیں۔ عجیب ہے یار، جو ایک مذہب کا بندہ دعویٰ کرتا ہے اس کے مطابق تو چلنا چاہیے۔ اہل مذہب، اہل سنت کا بندہ جو دعویٰ کرتا ہے مناظر، اسی کے مطابق تو چلنا چاہیے، یعنی ابھی یہاں اپنی دعویٰ سے فرار ہو رہا ہے۔ میرے مذہب کی بات ہے تو میرے مذہب میں سیدنا علی بھی شامل ہے، خلیفہ رابع سیدنا علی ہیں۔ اتنا اگر آپ کو نہیں پتا نا تو آپ یہاں سے چلے جائیں، کسی اور کو بھیجیں جو اس کو مذہب اہل سنت کا پتا ہو۔ میرے دعویٰ میں خلیفہ رابع سیدنا علی ہیں، چوتھے خلیفہ سیدنا علی ہیں، اور ہم انہیں کو انہیں صفات کا حامل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں نے جواب دعویٰ کر دیا ہے، اب میں اپنے دلائل شروع کرتا ہوں، اور میرے ان دلائل میں سیدنا علی بھی شامل ہوں گے، اور ان کا نام واضح لوں گا میں۔ آپ بھلے جتنے بھی آپ نے اسکرین شاٹ بھیجنے ہیں بھیج دیں، کیونکہ آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے نا، تو میں نے منمانی کرنی ہے، بات سیدھی ہے۔ جس طرح کرو گے اس طرح برداشت کرنا پھر ابھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دعویٰ کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے دعویٰ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام لکھا ہے؟ دیکھیں اپنی دعویٰ کو، آپ نے دعویٰ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام لکھا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو دعویٰ کی اسی دعویٰ کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا۔ اگر دعویٰ سے ہٹ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کی شکست ہوگی، یا تو شکست کو قبول کریں یا تو اپنی دعویٰ کے مطابق بات کریں، بس بات ختم ہے۔ یا تو شکست کو قبول کریں یا تو دعویٰ کے مطابق بات کریں۔ آپ نے دعویٰ میں کہا ہے کہ من اللہ و من الرسول بصفات کے ذریعے سے خلافت ثابت ہے خلفۂ ثلاثہ کی، آپ نے نام ہی خلفۂ ثلاثہ کے لیا ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ یا اپنی دعویٰ کے مطابق چلیں یا شکست کو قبول کریں، یا دعویٰ کے مطابق چلیں یا شکست کو قبول کریں۔ پہلے اس بات کا اقرار کرنا ہوگا، پھر آگے چلیں گے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان دیکھ لیں، شیعہ سنی، کہ اہل سنت کا مناظر معاویہ اپنی دعویٰ سے پھر رہا ہے۔ پہلے دعویٰ ایک کی تھی، ابھی دعویٰ دوسری کر رہا ہے، یعنی اپنی دعویٰ سے پھر رہا ہے، یعنی ان کے مطابق خلفۂ ثلاثہ کی خلافت من اللہ و من الرسول ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر ثابت ہوتی خلفۂ ثلاثہ کی خلافت من اللہ و من الرسول تو اپنی دعویٰ کے مطابق آگے بات کرتا، لیکن اپنی دعویٰ سے ہٹ رہا ہے۔ ابھی ہٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کی شکست ہے، ان کی خلفۂ ثلاثہ کی خلافت من اللہ و من الرسول ثابت نہیں ہے، اسی لیے ہٹ رہا ہے۔ اگر ثابت ہوتی تو اپنی دعویٰ کے مطابق آگے بات کرتا، ابھی خود ہی ہٹ رہا ہے، والسلام۔ یا شکست کو قبول کریں یا خلفۂ ثلاثہ کی خلافت من اللہ و من رسول ثابت کریں، جس طریقے سے پہلے خلفاء تھے۔ مناظرہ کرنے آیا ہے بھائی، ایسے مناظرہ نہیں ہوتا ہے۔ مناظرے کے لیے پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے، جو آپ نے تیاری نہیں کی ہے، ابھی پریشان بیٹھے ہوئے ہو۔ اگر تیاری کی ہوتی تو آج آپ اپنی دعویٰ کے مطابق بات کرتے۔ دعویٰ میں ہی بار بار دعویٰ کو تبدیل کر رہے ہو، ایک ہی مرتبہ دعویٰ کی جاتی ہے، اسی کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ چلیں جی، میں آپ کیونکہ اپنی بجت پڑے ہوئے ہیں، اب میں آگے دلائل شروع کر رہا ہوں اپنے دعویٰ کے مطابق۔ میں نے دعویٰ بدل دیا ہے اپنا، آپ کی ضد کی وجہ سے، آپ کی ضد کی وجہ سے میں نے اپنا دعویٰ بدل دیا ہے، اسی لیے میں سیدنا علی کو بھی شمار کروں گا، جو دلائل دوں گا سیدنا علی بھی شمار ہوں گے اس میں۔ اب میں اپنی دلائل شروع کر رہا ہوں خلفائے ثلاثہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ اہل سنت کے مناظر ہو، اہل سنت مذہب کی طرف سے مناظرہ کر رہے ہو، تو ایک دعویٰ ہونی چاہیے، نہ کہ 50 دعویٰ۔ جو پہلے دعویٰ تھی کہ خلفۂ ثلاثہ کی خلافت من اللہ و من الرسول، آپ
بالصفات ثابت کریں گے قرآن اور حدیث سے، وہی دعویٰ آپ کو رکھنی پڑے گی. یا تو پھر شکست کا اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کی شکست ہے، کیونکہ آپ اپنی دعویٰ کو تبدیل کر رہے ہیں، مطلب آپ کی شکست ہے بھائی. پہلے اقرار کرنا پڑے گا آپ کو، یا شکست کا اقرار کرو یا دعویٰ کا جو پہلے دعویٰ رکھی تھی، بات ختم ہے، ورنہ آگے میں نہیں بڑھوں گا. والسلام علیکم. یہی دعویٰ اہل سنت مناظر کی ہے اور یہی دعویٰ قبول کرنی پڑے گی اہل سنت مناظر کو. اگر قبول نہیں کرتا تو پھر شکست کا اعلان کیا جائے گا کہ اہل سنت مناظر کی شکست ہے. والسلام. میں مناظر ہوں، اسی لیے آپ کی حرکتیں دیکھ کر میں اپنا دعویٰ جو ہے وہ اس میں بدل نہیں رہا، اس میں اضافہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ حرکت نہیں چھوڑیں گے، میں بھی نہیں چھوڑوں گا. اب اگر آپ منمانی کریں گے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، بات سیدھی ہے. رونا روتے رہیں، سارا دن روتے رہیں، میں دلائل دوں گا اسی پر کہ 4 خلفاء. بات سیدھی ہے، جو کہنا ہے کہو. میں مناظر ہوں، تم جیسوں کی حرکتیں سمجھتا ہوں، اسی لیے تم جیسوں گلے پکڑا ہے میں نے. ٹھیک ہے، اب میں دلائل دے رہا ہوں. خیر اب تو 12 بجنے والے ہیں، کل میں دلائل دوں گا اور میرے دلائل میں 4 خلفاء آئیں گے. بات سیدھی ہے. اب تو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی، رونا شروع آپ نے کیا ہے اور تقریباً بات کرتے کرتے 3 دعوائیں کر گئے ہیں، تو ایسا نہیں کام چلے گا. ٹھیک ہے، ایسا کام ہی نہیں چلے گا، اور نہ ہی فرار ہونے دوں گا اور نہ ہی دعویٰ میں اضافہ کرنے دوں گا. جو دعویٰ پہلے کی گئی تھی اسی کے مطابق بات ہوگی. ٹھیک ہے، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ بات ہوگی. اگر اسی کے مطابق بات نہ ہوگی تو گروپ کو کھول دیا جائے گا اور آپ کی شکست کا اعلان کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ کی دعویٰ میں اختلاف ہے. پہلے دعویٰ ایک، ابھی دوسری دعویٰ، تو ایسا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، اور یہ رونا شونا، پریشان مت ہو، بیمار ہو جاؤ گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو جو دعویٰ پہلے رکھی گئی ہے اسی کے مطابق چلوں گا. اسی دعویٰ کو ثابت کرنا ہوگا، من اللہ و من الرسول خلفۂ ثلاثہ کی خلافت. اگر ثابت نہیں کر سکتے ہو تو سیدھی سیدھی بات ہے، مطلب اسی کی دعویٰ کے مطابق بات نہیں کر رہے ہو، مطلب آپ ثابت نہیں کر سکتے ہو دعویٰ کو، اسی لیے تو آپ دعویٰ میں اضافہ کر رہے ہو. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مسلمانوں دیکھ لو، یہ دعویٰ اہل سنت مناظر نے کی ہے، اسی دعویٰ کے مطابق آگے مناظرہ چلے گا. اگر مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو کرے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو پھر ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے. سیدھی بات ہے، شکست ہوگی اس کی، کیونکہ اس کے پاس دلائل نہیں ہے، دلائل موجود نہیں ہے خلفۂ ثلاثہ کی خلافت پر، کہ ان کی خلافت من اللہ و من الرسول بصفات کے ذریعے سے ثابت ہو جس طریقے سے پہلے خلفاء تھے. تو دلائل نہیں ہے، اسی لیے دعویٰ میں بھی اضافہ کر رہا ہے اور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسا نہیں چلے گا. جو دعویٰ پہلے کی گئی ہے اسی دعویٰ کے مطابق اگر مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو کرے، ورنہ شکست کا اعلان ہے. سیدھی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فخر زمان اور معاویہ، مناظرے کا وقت ہو گیا ہے، آپ آئیں گروپ میں، اور جو آپ نے دعویٰ کی تھی اس دعویٰ کے مطابق دلائل پیش کریں، اور انشاءاللہ میں رد پیش کروں گا، کیونکہ مناظرے کا ٹائم ہو گیا ہے اور تمام دوست بھی انتظار کر رہے ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب حسن صاحب، میں علی معاویہ میدان مناظرہ میں الحمدللہ حاضر ہوں، اور میرا دعویٰ سب نے سن لیا تھا. دوبارہ پڑھتا ہوں میں کہ خلفائے ثلاثہ مع سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 4 خلفاء کی خلافت صفات کے اعتبار سے قرآن پاک میں یعنی اللہ نے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو آج میں 4 خلفائے راشدین کی خلافت قرآن سے ثابت کروں گا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کروں گا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے دعویٰ کی تھی اس کے بعد میں دوبارہ آپ نے دعویٰ کی ہے، دونوں دعووں میں اختلاف ہے. پہلے دعویٰ یہ کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت من اللہ و من الرسول بصفات کے ذریعے سے ثابت ہے. اب خلفائے رابع کو لے کر آ رہے ہیں، تو آپ کی دعویٰ میں یہ اختلاف ہے بھائی. پہلے اپنی دعویٰ کو درست کر لیں تو پھر انشاءاللہ آگے مناظرہ کریں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو میں نے کہا ہے اسی کے مطابق چلنا ہوگا. یا تو میری جواب دعویٰ کو مکمل قبول کرو، یا تو گروپ میں اقرار کرو کہ آدم، داؤد اور ہارون کی صفات ابو بکر عمر عثمان میں موجود نہیں تھی. اقرار کرو گروپ میں، بات ختم ہو جائے گی. یا تو پھر آپ کی شکست ہوگی. ٹھیک ہے، ہاں آپ علی ابن ابی طالب کو شامل کرنا چاہتے ہیں، کریں، شامل کریں. آپ، میری اجازت ہے، آپ اپنے مذہب کے مطابق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شامل کریں. ٹھیک ہے، آپ شامل کریں، ان کی بھی صفات بتا دینا.
میں جب مناظرہ کروں گا اپنی مذہب کی طرف سے انشاءاللہ پھر میں بھی صفات بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ شامل کریں، میری مکمل اجازت ہے آپ کو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی شامل کریں، اجازت ہے میری طرف سے، ٹھیک ہے؟ لیکن یا تو اقرار کرنا پڑے گا جواب دعویٰ کا، یا تو پھر اقرار یہ کرنا ہوگا کہ آدم، داؤد اور ہارون کی صفات خلفۂ ثلاثہ میں موجود نہیں ہے، یا تو پھر یہ اقرار کرنا ہوگا کہ آپ کی شکست ہو گئی ہے۔ والسلام۔ پہلے دعویٰ خلفۂ ثلاثہ کی، بعد میں دعویٰ خلفۂ رابع کی، اور دونوں دعووں میں اختلاف، تضاد، اور لوگوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں بھائی لوگوں کو گمراہ؟ ہمیشہ مناظرے کا اصول ہے کہ دعویٰ ایک کی جاتی ہے، نہ کہ مناظرے کے درمیان میں 3 4 دعوائیں کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی دعویٰ کی جاتی ہے۔ تو مجھے پہلے بتائیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ؟ دو دعوائیں کر کے لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مناظرہ جو چل رہا ہے وہ خلفۂ ثلاثہ پر ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر تو نہیں ہے ہمارا مناظرہ ہے ہی خلفۂ ثلاثہ پر۔ خواہ بحث کو طول دینا، خواہ فالتو کی بات کرنا، یہ آپ کی عادت ہے، پرانی عادت ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ بات دلائل پر ہو۔ ہر موضوع سے جتنے موضوع آپ نے بات کی ہے، سب میں آپ دلائل سے پہلے ہی رائے فرائے اختیار کی ہے، اور اس مناظر میں آپ کا یہی مقصد ہے کہ مناظر دلائل سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ یہ دیکھیں، میں نے آپ کی وائس کاپی کی ہے، اس میں آپ خود کہہ رہے ہیں 15 سیکنڈ کے بعد کہ آپ بھلے شامل کریں سیدنا علی کی خلافت۔ السلام علیکم۔ اس نے میری وائس کا کہا تھا، اس وائس میں مکمل وائس کو آپ تمام دوست سنیں گے تو پتہ چلے گا میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شامل کریں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میری جواب دعوت جو مکمل اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر میرے جواب دعویٰ کو قبول نہیں کرتے ہو تو پھر آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ ابو بکر، عمر اور عثمان میں حضرت آدم، حضرت ہارون، حضرت داؤد کی شرائط موجود نہیں ہے، صفات موجود نہیں ہیں، یہ اقرار کرنا پڑے گا۔ اب دونوں چیزوں کا اقرار نہیں کیا تو لازمی ہے، میں نے تو شرط رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، اور جب شامل کر رہا ہوں تو پھر رونا رو رہے ہیں آپ چاہتے کیا ہیں؟ مناظرہ نہ ہو نا، آپ یہ چاہتے ہیں نا، تو صاف کہہ دیں کہ مناظرہ نہیں کرنا، علی معاویہ سے میں چاہتا نہیں کرنا مناظرہ، کیونکہ تمہاری حیثیت نہیں مجھ سے بات کرنے کی، اور خود منمانی کر رہے ہو، خود تم دوسرے نام ڈال رہے ہو، آدم علیہ السلام فلاں فلاں فلاں، اور میں جو ہے وہ مجھے روک رہے تھے کہ نام نادر ولی کا۔ کس طرح کے مناظر ہو تم یار؟ تم کس طرح مناظر بنائے ہیں لوگوں نے؟ تم اپنے کو شیخ کہتے ہو، جنہوں نے تمہیں شیخ کہا ہے وہ ڈوب کے مرنے چاہیے، یا تم ڈوب کے مرو اپنے کو شیخ کہتے ہوئے، کہ تم دوسروں کو پابند کر رہے ہو کہ ایسا نہیں کرنا، لیکن خود وہی باتیں کر رہے ہو۔ عجیب بندے ہو یار، عجیب بندے ہو، عجیب مناظر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی برادر عزیز، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو دعویٰ کی اسی کے مطابق آپ نے دوبارہ دوسری دعویٰ کر لی، ٹھیک؟ آپ نے دوسری دعویٰ کی تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دعویٰ کریں، لیکن میری جواب دعویٰ کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا جو آپ نے اقرار نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ میری جواب دعویٰ کو قبول کرتے تو پھر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آپ شامل کر لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مذہب شیعہ کے مطابق تو ایک ہی ہے، خلیفہ اول علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ہمارے عقائد میں اختلاف نہیں ہے۔ آپ اپنے مذہب کے مطابق رہ کر علی کی خلافت ثابت کریں گے، اگر نہیں کر سکیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ اہل سنت کے مذہب کے مطابق علی علیہ السلام خلیفہ رابع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور علی علیہ السلام کی خلافت کو اہل سنت والے قبول بھی نہیں کرتے ہیں، واضح ہو جائے گا، اس میں محل اشکال کی بڑی بات نہیں ہے۔ تو آیا آپ میرے جواب دعویٰ کو قبول کر رہے ہیں تو پھر آپ شامل کریں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، مسئلہ نہیں ہے، لیکن جواب دعویٰ کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر قبول کر رہے ہیں تو پھر شامل کریں، میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا، بڑی بات نہیں ہے اس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی دعویٰ پر میری جواب دعویٰ تھی، تو جواب دعویٰ میں چاہوں آدم کو داخل کروں یا داؤد کو داخل کروں یا ہارون کو داخل کروں، جس کو داخل کروں وہ میری مرضی ہے، میرے جواب دعویٰ ہے، اس میں محل اشکال کی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے پہلے ہی دعویٰ کر لی ہے۔ اب پہلے دعویٰ کر کے پھر دوبارہ دوسری دعویٰ کرنا یہ ہوتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنا۔ چلو آپ علی کو شامل کرتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ شامل کریں، آپ مذہب اہل سنت کے مطابق رہ کر، اپنے عقائد کے مطابق رہ کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ خلفۂ ثلاثہ کو خلافت ثابت کرنا، ٹھیک ہے؟ ان 4 کی خلافت ثابت کرنا، ٹھیک ہے؟ مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس کے بعد میں جو دوسرا مناظرہ ہوگا اس کے مطابق میں اپنے مذہب شیعہ کے عقائد کے مطابق رہ کر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ اول ثابت کروں گا، اور حسن کو ثانی، حسین کو ثالث، یہ میں ترتیب رکھ کے ثابت کروں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے جواب دعویٰ پر میں اب کوئی سوال نہیں کر رہا، آپ بھلے یہی جواب دعویٰ کریں، یہ آپ الٹا پھنسیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو نام لیے نا دوسرے، اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ جس طرح پہلے خلفاء گزرے یعنی انبیاء گزرے ہیں، وہی انہی صفات کے حامل بھی
بعد میں گزریں گے اور آپ جن کا نام لیتے ہیں سیدنا علی سے لے کر 12 تک، اور ان میں آپ ساری وہی صفات مانتے ہیں، ان میں آپ ساری وہی صفات مانتے ہیں، یعنی وہ ان کو نبی بھی مانتے ہیں، ان کو آپ وہی انعام مانتے ہیں، جس طرح آدم علیہ السلام نبی تھے اس طرح آپ سیدنا علی سے لے کر 12 امام تک مانتے ہیں، جس طرح آدم علیہ السلام کو وہی آتی تھی اس طرح آپ مانتے ہیں اپنے 12 امام کو، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ نے جواب دعویٰ میں شامل کیا ہے ان کو، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ جواب دعویٰ خلفۂ ثلاثہ کی تھی، نبی کے خلفاء کی تھی، نبی کے خلفاء کی، اور آپ نے ڈال دیا ہے ان خلفاء کو جو پہلے نبی خود گزر چکے ہیں۔ واہ 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 واہ! جس کو موضوع کا نہیں پتا کہ موضوع کیا ہے اور جواب دعویٰ کیا لکھنا چاہیے، وہ بھی آپ کو شیخ المناظرین کہتا ہے، شیخ کہتا ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، جتنے آپ چالاک ہو اس سے زیادہ بڑھ کر میں خود چالاک ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں بڑی بات نہیں ہے، لیکن ابھی جو مناظرہ چل رہا ہے اس موضوع پر، تو آپ اہل سنت کے مناظر معاویہ اپنی عقائد کے مطابق رہ کر خلفائے رابع کو جس طریقے سے پہلے اللہ نے خلیفہ بنائے تھے اسی طریقے سے امت محمدی میں اللہ خلیفہ بنائے گا، تو وہی آپ صفات وغیرہ ثابت کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی مناظرہ خلفائے رابع پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے، آپ کو ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے ثابت کریں، جب میری باری آئے گی وہ تب کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو ثابت کرنا ہے، نہ کہ مجھے ثابت کرنا ہے۔ عجیب ہو یار، آپ اہل سنت کو مناظر ہو یا کچھ اور ہو بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرار ہونے کی بہت زیادہ کوشش کرو گے، وہ ہونے میں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ جو آپ نے دعویٰ رکھی، میں نے جواب دعویٰ رکھی، اب دعویٰ کے مطابق آپ دلائل پیش کریں اور میں انشاءاللہ دلائل کو رد کروں گا۔ آپ نے خلفائے رابع کو شامل کر لیا، بل اشکال کی بات نہیں، آپ شامل کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے میری جواب دعویٰ کو قبول کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، تو اب چلیں آگے، دلائل پیش کریں، میں دلائل کا رد کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ وہی صفات مجھے دکھائیں جو داؤد میں تھی یا آدم میں تھی یا ہارون میں تھی، وہی صفات مجھے امت محمدی میں جو 4 خلفاء تھے تو ان میں وہ صفات دکھائیں۔ اگر نہیں ہیں تو واضح ہو جائے گا مذہب اہل سنت کے مطابق خلیفہ اول کی بھی خلافت نہیں ہے، خلیفہ ثانی کی خلافت نہیں ہے، خلیفہ ثالث کی خلافت نہیں ہے، خلیفہ رابع کی 4 خلفاء کی خلافت ہی نہیں ہے مذہب اہل سنت کے مطابق، واضح ہو جائے گا۔ پھر میری باری آئے گی مذہب شیعہ شیخ محمد حسن مناظر اپنی دعویٰ کے، جو میں نے دعویٰ بھی کی نہیں انشاءاللہ کروں گا، اس کے مطابق انشاءاللہ میں خلفاء ثابت کروں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی زبان پر نہیں چلوں گا، جو الفاظ میں نے اپنے دعویٰ میں لکھے ہیں میں اس پہ چلوں گا، ٹھیک ہے؟ اپنی بات اپنے پاس رکھیں، اپنی جیب میں رکھیں۔ آپ چلاک نہیں، آپ بیوقوف ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ کس طرح مناظرہ ہوتا ہے۔ میں مناظرہ میرا دعویٰ کچھ ہے اور آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ آپ بیوقوف مناظر ہیں، چلاک مناظر نہیں ہیں آپ۔ اب آپ کی فالتو باتیں اپنے پاس رکھیں، اب میں چلا ہوں اپنا دعویٰ پر دلال شروع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معاویہ بار شرائط کی مخالفت کر رہا ہے، اوپر شرائط موجود ہے جہاں پر میں نے کہا تھا کہ پیار، محبت، اخلاق، احترام سے بات کرنی ہے، یہاں پر بار بے وقوف کہہ رہا ہے، تو یہاں پر شرائط کی مخالفت کر رہا ہے، شرائط کی مخالفت کر رہا ہے اہل سنت۔ السلام علیکم، یہ وائس میں نے اپنا روک دیا ہے۔ شرائط میں موجود تھا، جو شخص طرفین میں سے شرط کی مخالفت کرے گا اس کی شکست ہوگی۔ شرط یہ تھی کہ طرفین کے درمیان میں دونوں مناظر پیار، محبت، اخلاق، احترام سے بات کریں گے۔ یہاں پر اس نے جو بھی کچھ کہا، اس نے خود نے شرط کی مخالفت کر کے اپنی ہی شکست کی گواہی دی ہے۔ سنت کا مناظر شرائط کی مخالفت کر رہا ہے، اس کو تمام دوست نوٹ کر لیں، خود ہی شرائط کی مخالفت کر رہا ہے اہل سنت مناظر۔ دوسری بات یہ ہے کہ برادر عزیز، آپ نے جو آپ نے دعویٰ کی ہے اس کے مطابق دلائل دو گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو میری جواب دعویٰ ہے، صفات آدم والی، صفات داؤد والی، صفات ہارون والی بھی ثابت کر کے دکھاؤ گے خلفائے رابع میں، یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی ابن ابی طالب علیہ السلام 4 خلفاء میں وہی صفات ثابت کر کے دکھاؤ گے عقائد اہل سنت کے مطابق رہ کر، کیونکہ آپ اہل سنت کے مناظر ہو۔ اگر ایسا نہیں کر پائے تو آپ کی شکست ہوگی، بات ختم ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بار شرائط کی مخالفت کر رہے ہیں، میں آپ کو پھر بھی توجہ دلا رہا ہوں کہ شرائط کی مخالفت نہ کریں، آپ دلائل پیش کریں، انشاءاللہ میں رد کروں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واضح ہوا کہ اہل سنت مناظر نے میری جواب دعویٰ کو قبول کیا، جو میں نے جواب دعویٰ پیش کی تھی، آدم، ہارون، داؤد والی صفات جو ہے اہل سنت مناظر بیان کرے گا، اس جواب دعویٰ کو 3 مرتبہ قبول کیا اس نے، اوپر 1 مرتبہ، دوبارہ، پھر تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ اس نے قبول کیا ہے۔